ہر انسان جو اتنے پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یقیناً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نوجوان ایسے ہیں جن کے روزی روٹی کے مسائل ہوں گے، کوئی اولاد والا ہے تو اس کی بیٹی کے رشتے کے مسائل ہوں گے، کوئی بیوی بچے والا ہے اس کے اپنے گھریلو مسائل ہوں گے۔ اس طریقے سے مختلف مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے دولت بھی دیا، اولاد بھی دیا، مال بھی دیا، اچھا مکان بھی دیا، تو بے شمار لوگ ہیں جو بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان مسائل سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں، اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ پوری دنیا ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہے، بستیاں جلائی جا رہی ہے، موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بستیوں کو ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، مسلم جوانوں کو تباہ اور برباد تہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سارے حالات کے اندر، حالات تو بڑے کٹھن نظر آتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یاد رکھیے گا، اپنے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے، سارے مسائل کا حل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے سارے زوال کا سبب، ساری مصیبتوں کا ایک ہی سبب ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑا، اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ بعضوں کا تو رشتہ ہی اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، بعضوں کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج کی محفل میں ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے رشتے کو جوڑنا ہے، اللہ سے صلح کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کہیں گے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، وہی بات کہوں گا جو مصطفیٰ جان رحمت نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو صدیق اکبر نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو مولا کائنات نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو امام حسین نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو غوث اعظم نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو غریب نواز نے کہی تھی۔ اپنی طرف سے مجھے بات کہنے کا حق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ دو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی ٹھوکروں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ مٹی پکڑتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے۔ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے پیروں کے نیچے خزانے ابلنے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صرف اللہ سے مضبوط رشتہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بات مانتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، کسان کی گائے کو کہا کھڑی ہو جاؤ تو وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا۔ سرکار غریب نواز ان کے والد نے پتھر کی مورت سے کہا کہ تو چلنے لگ، تو پتھر کی مورت انسان بن کر کے چلنے لگ گئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ رشتے اللہ سے مضبوط تھے۔ اب اللہ سے رشتے مضبوط کیسے ہوں گے؟ کیا صرف نعروں سے مضبوط ہوں گے یا صرف اللہ اکبر؟ بڑی معذرت کے ساتھ نعروں سے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے، سر پہ ٹوپیاں پہننے سے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان یہ کہنے سے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ میرے گھر کے قریب سے گزرے اور میرے گھر کے اندر نہ آئے تو دیکھنے والا اندازہ لگائے گا کہ اس کا رشتہ امین القادری سے نہیں ہے۔ گھر کے قریب سے گزرا لیکن اندر گیا نہیں۔ اگر رشتہ ہوتا تو گھر کے قریب سے گزرتا تو گھر میں ضرور جاتا۔ اب مجھے بتاؤ، میرے گھر کے پاس سے گزرو اور گھر
سے رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا, کہیں اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے. اور یاد رکھنا, اللہ جن کو پیار کرتا ہے, اللہ جن سے محبت کرتا ہے, ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. آپ نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں مسلمانوں, بہت غور سے سننا, اگر آپ اللہ کا گھر ویران کر کے ولیوں کے مزارات پہ جاؤ گے تو آپ کی وہاں بھی نہیں سنی جائے گی. میں ایک ولی کے آستانے پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے میری گفتگو کا کوئی ذمہ دار نہیں, میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر تم نے اللہ کا گھر ویران کیا اور تم نے ولیوں کی چوکھٹ پہ جا کر کے وہاں بھیک مانگی تو تمہاری صدا وہاں بھی سنی نہ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کے در سے ٹھکرا دیا جاتا ہے اس کو کسی کے در پہ پناہ نہیں ملتی. آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر وہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا. کتنی حیرت کی بات ہے نا, مسلمانوں کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت مل جاتا ہے, مسلمانوں کو ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا وقت مل جاتا ہے, مسلمانوں کو گیم کھیلنے کا وقت مل جاتا ہے. لیکن وہ اللہ جس اللہ نے انبیاء کی جھولی بھری, وہ اللہ جس نے صحابہ کی جھولی بھری, وہ اللہ جس نے اولیاء کی جھولی بھری, اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت نہیں. مسلمانوں کہاں ہو, کس غفلت کا شکار ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں, ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے خیرات بٹتی ہے, لیکن نبی سے پوچھو تو صحیح حضور آپ خیرات دیتے کہاں سے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں واللہ یوتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تمہیں عطا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر تاجدار مدینہ. آپ غور کرو مسلمانوں, جو سب کو دینے والا رسول اللہ سے لیتا, وہ اللہ کی شان کیا ہوگی, وہ اللہ کی شان کیا ہوگی. اس اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی نے ہاتھ پھیلائے, اس اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ پھیلائے, اس اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم نے ہاتھ پھیلائے, جہاں تمہارے ہاتھ نہیں پھیلتے. اور یاد رکھنا, جس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ پھیلے پھر اس کے ہاتھ در در پہ پھیلتے ہیں. مسلمانوں, آج ہمارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا نہ ہوتا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والے بنتے. اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. ہمارے اپنے مسائل کا حل نہ کسی سیاسی لیڈر کے آستانے پر ہے, نہ کسی مولوی کی چوکھٹ پر ہے, نہ کسی شیخ الحدیث کی چوکھٹ پر ہے, نہ کسی کالج میں ہے, نہ کسی یونیورسٹی میں ہے. اپنے تمام مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ میرا اللہ تو تمام مسائل حل کر سکتا ہے. کوئی آئے تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو, نہیں مولانا ہم تو بہت گنہگار ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگے؟ میں نے کہا تم نے حدیث پڑھی ہی نہیں. جب تم مسجد میں جاتے ہو تو تمہیں حکم کیا ہے؟ مسجد میں بے وضو نہ جاؤ, پہلے وضو کرو, نماز سے پہلے وضو کرو اور وضو کر کے پھر مسجد میں جاؤ. کس نے کہا وضو کرنے والا گنہگار ہے؟ جب تم نماز کی نیت سے وضو کرتے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ ختم, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم, مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ ختم, پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ ختم, اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے تو اللہ اس کے پورے وجود کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. واللہ اکبر. کہاں ہو مسلمانوں, جب تم وضو کرتے ہو تو گناہوں سے, دیکھو کتنا پیارا سسٹم ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر, مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر, اور وضو کر تو گناہوں سے
پاک ہو جا. تو جب تم مسجد میں جاتے ہو تو گناہوں سے پاک ہو کر جاتے ہو اور پھر اللہ کے مہمان بن کر کے جاتے ہو. اللہ اکبر. میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ضیوف الرحمان مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اب سوچو ذرا, اللہ کے مہمان کا مطلب کیا؟ اگر کسی جاہل کے گھر مہمان بن کر جاؤ, کسی کنجوس کے گھر مہمان بن کر جاؤ, پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا, لیکن کسی شریف کے گھر مہمان بن کے جاؤ گے تو وہ کرے گا کیا پتہ ہے؟ وہ کہے گا آپ کو کیا چاہیے, آپ کیا پسند کریں گے؟ کافی پسند کریں گے, چائے پسند کریں گے, شربت پسند کریں گے. یعنی میزبان اپنی پسند کی بات نہیں کرتا, جب تم اس کے مہمان ہوتے ہو تو وہ تمہاری پسند کی بات کرتا ہے. ارے انسان جب مہمان کی اتنی عزت کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے مہمان کی کتنی عزت کرتا ہوگا. تم کہتے ہو کیا پسند کرے گا, جو پسند کرے وہ پیش کر دیں گے. قربان جائے تمہارے گھر مہمان آتا ہے تو تم کہتے ہو تو جو پسند کرے گا وہ دیں گے, اور جب اللہ کے گھر میں جاتے ہو تو اللہ فرماتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیوں نہیں آتے اللہ کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں وقت نہیں نکالتے اللہ کے گھر کے لیے؟ آپ اس نماز کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ نماز کیا ہے؟ آج ہم بے چین ہوتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گیم کھیلنے بیٹھے, فلم دیکھنے بیٹھے, سیریل دیکھنے بیٹھے. کچھ لوگ اور شراب پینے لگے, کچھ لوگ اور نیند کی گولی کھانے لگے, کچھ لوگ اور جو وہ ہنسی مذاق کی جو وہ ان لوگوں نے کلپیں دیکھنا شروع کر دی. یہی سب کرتے ہو, کوئی سکون نہیں ملے. وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین, وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار, وہ رسول جن کو یاد کرنے سے بے قرار دلوں کو قرار آتا ہے. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. حضور جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جو نبی ہر بے چین دل کا چین ہے, جو نبی ہر بے قرار دل کا قرار ہے, جب وہ بے قرار ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضور بھی تو بے چین ہوئے کبھی, حضور بھی تو بے قرار ہوئے کبھی. جب میرے آقا کو بے قراری آئی تو حضور نے کیا کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں بے چین ہوتا ہوں تو کہتا ہوں ارہنا یا بلال, اے بلال میری بے چینی دور کر مجھے راحت پہنچاؤ. بلال کہتے ہیں آقا کیسے؟ تو سرکار فرماتے بلال اذان دے, ہم نماز پڑھیں گے, اپنے دل کو سکون عطا کریں گے, اپنے دل کو قرار عطا کریں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نماز کی پابندی شروع کر دو. آپ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا. میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر مسلمان ہو نماز پڑھنی پڑے گی, اور نماز نہیں پڑھتے تو دنیا آپ کو مسلمان کہے گی, اللہ کے نزدیک سچے مسلمان نہیں کہلاؤ گے. رسول اللہ کی اصطلاح میں سچے مسلمان نہیں کہلاؤ گے. پٹتے رہو گے, لٹتے رہو گے, گھروں کو آگ لگتی رہے گی, بے چینیاں ہوتی رہے گی. لیکن میں تو ایک مفکر کا قول یاد کرتا ہوں تو حیران ہوں, پوری دنیا میں مار کھا رہے ہو, کیوں؟ مسلمان ہو. مرنے کے بعد قبر میں بھی مار کھاؤ گے, کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں تھے. یہ انجام ہے. 10 منٹ لگتا ہے, صرف 10 منٹ. نماز کی اہمیت نہیں. پورے قرآن میں حج کا ذکر چند مرتبہ, زکوٰۃ کا ذکر چند مرتبہ, صدقے کا ذکر چند مرتبہ, کسی کا 1 بار, کسی کا 2 بار, کسی کا 4 بار, کسی کا 6 بار, یہی ہے. لیکن نماز کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا.
اللہ نے ہمیں 700 مرتبہ حکم دیا پورے قرآن میں نماز کے اہتمام کا، نماز پڑھنے کا۔ نماز میں کوئی تو بات ہوگی، حج فرض کیا زمین پر، روزہ فرض کیا زمین پر، زکوٰۃ فرض کیا زمین پر، اسی طریقے سے جتنے احکامات آئے زمین پر، بیوی سے پیار کرنے کا حکم زمین پر، رشتہ ازدواج کے قوانین زمین پر، احکام طلاق زمین پر، صدقے کے احکامات زمین پر، طواف کے احکامات زمین پر، سارے احکامات زمین پر۔ لیکن جب نماز دینے کی بات آئی تو زمین پہ جبریل کو نہیں بھیجا نماز کا حکم دے کر، بلکہ فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کے جا اور محبوب کو معراج کا دولہا بنا کر اوپر لے کر کیا۔ سارے احکام زمین پر آتے ہیں، لیکن جب نماز دینا ہوتی ہے تو محبوب کو آسمانوں پر، اس کے اوپر عرش پر، اس کے اوپر لامکاں پہ بلایا جاتا ہے اور پھر اپنا دیدار کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بطور تحفہ 5 وقت کی نماز عطا کی جاتی ہے، سب زمین کے اوپر، اور نماز کا حکم لامکاں پر، اور بطور تحفہ دیا، بطور تحفہ محبوب، یہ آپ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کتنے حیران ہیں، حیرانگی کا عالم ہے۔ کارپوریٹر تحفہ دے، پوری دنیا میں ناچتے پھرتے ہو کہ کارپوریٹر صاحب نے تحفہ دیا، وکیل صاحب نے تحفہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے تحفہ دیا۔ کتنا نادان ہے نا مسلمان تو سب کے تحفے کی قدر کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، ریکارڈ میں رکھتا ہے۔ اس نے تحفہ دیا، اس نے تحفہ دیا۔ اللہ کے تحفے کی تم نے کیا قدر کی؟ اللہ کے تحفے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ نماز ہر قوم پہ فرض تھی، یہ نماز ہر نبی کی امت پہ فرض تھی، اور ہر نبی جب دنیا سے جاتے تو ان کی آخری وصیت ہوتی نماز، اس لیے کہ جو نماز میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے اجمل قادری نیٹ ورک چینل سے بیانات کو سماعت کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔